بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارشوں کے دوران گندم کی دیکھ بھال، پولینیشن کے مراحل، فائدے اور نقصانات کہ کس طرح گندم کی فصل کی دیکھ بھال کر کے بہتر پیداوار حاصل کی جائے، اس پر بات کریں گے۔ آج کل پاکستان خصوصاً پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بارشیں خصوصاً گندم کی فصل کے لیے بہت فائدہ مند اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر گندم کی فصل سٹا نکال چکی ہے یا نکال رہی ہے یا گوب کی حالت میں ہے، اور زیادہ تر گندم کی فصل پولینیشن کے مراحل پر ہے۔ اگر پولینیشن کے مراحل کے وقت ٹمپریچر بہت زیادہ ہو تو پولینیشن کا عمل کم ہوتا ہے، جس سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بارشیں گندم کی فصل کے لیے بہت زیادہ مناسب موقع پر ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت موسم میں گرمی کی شدت قدرے کم ہوتی ہے تو پولینیشن یعنی دانہ بننے کا عمل قدرتی طور پر بہت بہتر انداز میں اور بہت زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اگر اگلے 10 سے 15 دن تک ٹمپریچر کم رہتا ہے تو فصلیں قدرتی طور پر گرین، سبز، صحت مند حالت میں آ جائیں گی، اور بارشوں سے قدرتی طور پر فصلوں کو نائٹروجن اور طاقت ملتی ہے، وہ بھی ملے گی، جس کی وجہ سے سٹوں کے اندر پولینیشن کا عمل زیادہ ہوگا اور سٹوں کے اندر دانے بھی زیادہ بنیں گے۔ اور اگر بارشیں زیادہ دیر تک لگاتار ہوتی رہتی ہیں تو اس موقع پر کچھ کسان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں یا ہوا چلتی ہے تو جو سٹوں کے اوپر بور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بارشوں سے نیچے گر جاتا ہے یا ہوا سے جڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا پولینیشن کم ہوتی ہے؟ تو آپ نے یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اگر بور گر جائے یا ہوا کی وجہ سے گر جائے تو بور گرنے کی وجہ سے پولینیشن کا عمل متاثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس بور کا کردار پولینیشن کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ گندم ایک ایسی فصل ہے جس کا پولینیشن کا عمل سٹے کی گنڈی کے اندر ہی مکمل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سٹے بور باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بور گرنے کی وجہ سے پولینیشن کا عمل کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بارشیں ہونے کی وجہ سے، موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پولینیشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور بہتر انداز میں ہوتا ہے۔ اگر اگلے 10 سے 15 دن بارشیں لگاتار ہوتی رہتی ہیں اور ہوا میں لگاتار نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کھیت کے اندر گندم کی فصل کے اندر کنگھی کے بیماری کی حملہ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی فصل کا روزانہ کی بنیاد پر لگاتار باقاعدگی سے معائنہ کرتے رہیں، مشاہدہ کرتے رہیں۔ اگر کسی کھیت کے اندر کسی جگہ پر کنگھی کے پیچز یا ٹکڑیوں کی شکل میں آثار نظر آتے ہیں تو آپ صرف اسی جگہ پر فوری طور پر متاثرہ حصے پر کسی اچھی فنجی سائیڈ زہر کا سپرے کر دیں، تو اس سے کنگھی کا جو حملہ کھیت کے اندر ہونے کا خدشہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ کو پورے کھیت کے اندر سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف متاثرہ حصہ پر ہی سپرے کریں۔ اگر زیادہ بارشوں کی وجہ سے کھیت کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو فوری طور پر کھیت سے پانی نکالنے کا بندوبست کریں۔
کیونکہ کھیت کے اندر زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے فصل کے گرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، کمزور ہونے کا، فصل کے پیلے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک کھیت کے اندر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے خوراک بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فصل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی بارشوں کا جو کھیت میں پانی کھڑا ہو رہا ہے اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ خدا وند کریم رحمت کی بارشیں برسائے جو ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔